باب السلام سے فرسٹ ٹائم داخل ہونا یہ افضل ہوتا ہے۔ جب بھی آپ مسجد حرام میں داخل ہوں باب السلام معلوم کر لیجئے گا، اس سے داخل ہوں۔ چونکہ جب آپ اندر جائیں گے تو مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، سیدھا پیر رکھیں، مسجد کے داخلے کی دعا کریں۔ اور یہ یاد رکھیں بعض حاجی ایسے ہوتے ہیں کہ جب مکہ پہنچتے ہیں تو وہ اسے اپنا کمال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یقیناً ہم با کمال ہیں، تبھی تو اللہ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے یا بلایا ہے، تو دوسرے لوگوں سے ہم شاید افضل ہیں۔ تو وہ بے پرواہ سے ہو جاتے ہیں، چہرے پہ ہنسی ہے، مسکراہٹیں ہیں، موبائل تیار ہیں کہ جب سیلفیاں بنیں گی کعبۃ اللہ کے سامنے، طواف کی یوں بنا رہے ہوتے ہیں، ویڈیو چلا رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو کال کر لیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ میں یہ چل رہا ہوں۔ یہ یاد رکھیے کہ وہ مقام سمجھ لیجئے ایسا ہے کہ ایک مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ ہم نے کتنے گناہ کیے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو زبان سے تکلیفیں پہنچائی ہوتی ہیں، ہاتھوں سے تکلیف پہنچائی ہیں، پیسوں میں بے احتیاطیاں کی ہوتی ہیں۔ ہم ایک گنہگار مجرم ہیں۔ مجرم جب عدالت میں پیش ہوتا ہے تو ہنستا ہوا نہیں ہوتا، اگر ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ بے حیا انسان ہے، بہت ڈھیٹ مجرم ہے۔ تو ہمیں ڈھیٹ نہیں ہونا ہے۔ جتنی ندامت، جتنی شرمندگی، جتنی عاجزی ہمارے اندر ہوگی، اللہ کی رحمت اتنی ہی تیزی سے متوجہ ہوتی ہے۔ تو چہرے پر ندامت کے آثار، اگر رو سکے تو رو پڑیں، آنسو نکل آئیں کہ میں ایسے رب کی بارگاہ میں آ گیا ہوں کہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ میں یہاں تک پہنچ پاتا، اللہ نے اپنے فضل، اپنے کرم سے مجھے بلایا ہے اور میرے لیے گناہوں کے ختم کرنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ یہ مقام شکر ہے، یہ مقام تکبر نہیں ہے، یہ بے پرواہی اور غفلت کا مقام نہیں ہے۔ تو بڑے سر جھکا کر روتے ہوئے، فرسٹ ٹائم حاضری تو ایسی ہونی چاہیے، پہلی حاضری سیدھی سر جھکا کر ندامت کے ساتھ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچیں اور پھر اس پر نگاہ ڈالیں۔ بحکم حدیث کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ جب پڑتی ہے، جو دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے آپ کون سی دعا مانگیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ درود پاک پڑھیں، اپنے آقا کے لیے دعا مانگیں۔ میرے آقا محتاج نہیں، لیکن یاد رکھیں جو اپنے آقا کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول اس کو غنی کر دیتے ہیں۔ ہم وہاں پر جا کر بہنیں جو ہیں، دیکھیں ہمارے آقا بڑے وسیلہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے، سرکار کے وسیلے سے تو ہمیں رب ملا ہے، سرکار کے وسیلے سے سب کچھ ملا ہے۔ تو اس حبیب کے لیے جب آپ دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت تیزی سے متوجہ ہوگی۔ جیسے کوئی سیٹھ اپنے بچے کو گود میں لیے ہو اور آپ کو سیٹھ کی توجہ چاہیے تو سیٹھ کی تعریف کرنے کے بجائے بچے کی تعریف کر دیجیے گا، اور ایک بسکٹ کا پیکٹ بچے کو دیں اور اس کو پیار کر لیں، وہ خوش ہو جائے گا باپ کو بھی میرے بچے کو کتنا پیار کیا ہے اس نے۔ اور آپ بچے کو نظر انداز کریں اور سیٹھ کی تعریفیں کرتے رہیں، اس کو اتنا اچھا فیل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اثرات قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ بلا تمثیل میں نے ایک مثال دی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں بڑی بات ہے، لیکن اس کے حبیب کا خیال کریں ایسے مقام پر اپنی تمام خواہشات کو قربان کر کے اس کے حبیب کے لیے، زیادہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ درود شریف پڑھ دیں، اس کے بعد اور دعائیں بھی آپ مانگ سکتے ہیں، مانگ لیں۔ خوشبو سے متعلقہ مسائل بھی ذہن میں رکھیں۔ خوشبو اگر لگ گئی تو ایک تو یہ ہے کہ وہ پورے عضو کو اس نے گھیرا ہے یا نہیں گھیرا، جیسے ہاتھ پہ تھوڑی سی لگ گئی، پورا ہاتھ اس میں نہیں انوالو ہوا، تو اس میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کم ہے یا زیادہ۔ زیادہ کی علامت یہ ہے کہ لوگ کہیں بہت خوشبو آ رہی ہے آپ سے، تو لوگوں سے پوچھیں خوشبو آ رہی ہے، وہ کہیں ہاں بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے، دم لازم ہوگا۔ اگر کم ہے تو پھر نہیں۔ ایک تب ہے کہ جب پورا عضو نہ گھیرا ہو، اگر پورا عضو گھیر لیا تو بس پھر چاہے خوشبو کم بھی ہو دم لازم ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب آپ حالت احرام میں آ جاتے ہیں تو آپ لوگوں سے مصافحے سے اجتناب کریں۔ میں ایک دفعہ حالت احرام میں تھا، جدہ پہ اترا، ایک صاحب ملنے آ گئے، میں نے ان کو روکا کہ نہیں نہ ملے، مجھے دور سے ان کی خوشبو آ رہی تھی، انہوں نے کوئی سینٹ وغیرہ لگائی ہوئی تھی، وہ ناراض ہو گئے مجھ سے کہ جی مفتی صاحب نے تو دیکھیں مجھے گلے نہیں ملنے دیا۔ اب شرعی مسئلوں پہ عمل کریں تو یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں ناراضگی نہیں دیکھنی، شریعت پر عمل پیرا ہونا دیکھنا، تو لہٰذا پورے اس کو گھیر لیا تو مسئلہ۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں احتیاط کریں۔ ایسی حجر اسود کو بوسہ دینے میں بڑا مسئلہ ہے، ہمارے نادان مسلمان بھائی اور یہ خصوصاً ہندوستان پاکستان کے لوگ یہ حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، عطر لیں گے حجر اسود پہ ڈال دیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خوشبودار کر دیا۔ بھائی حالت احرام میں جو ہونٹ رکھے گا، ہونٹ پورا ایک عضو ہے، اگر پورے ہونٹ پہ خوشبو لگ گئی دم لازم ہو جائے گا۔ کون سا آپ نے اچھا کام کیا، کون سا کمال کیا، اس میں ذرا احتیاط کیجیے۔ اسی طرح اگر پورے سر میں خوشبودار تیل لگا لیا دم لازم ہوگا۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ احرام کی 2 چادریں رکھیں، یعنی 2 سیٹ رکھیں، ایک آپ نے پہنا ہوا ہے، حالت احرام میں آنے سے پہلے جتنی مرضی اس پہ خوشبو لگا لیں، اب آپ پہنیں گے، نیت کر لیں گے، حالت احرام میں آ گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرض کر لیں کہ آپ کو احتلام ہو گیا، کپڑے گندے ہو گئے، یہ احرام کی چادریں، آپ نے کہا چلو ان کو اتار کر میں دوسری جو لایا ہوں چادریں وہ پہن لوں، ان میں خوشبو نہیں ہونی چاہیے، وہ الگ چادریں کہلائیں گی، وہ بغیر خوشبو والی ہونی چاہیے، نہ ان پہ خوشبو لگائیں گے، اگر لگائیں گے تو آپ پر دم لازم ہوگا۔ ایسی ہماری بہنیں جو پہنا ہوا لباس ہے اگر اس کو چینج کرتی ہیں تو دوسرے لباس پہ یعنی حالت احرام میں تبدیل کرتی ہیں
تو دوسرے لباس پر عطر وغیرہ نہیں لگی ہونی چاہیے. اور خالص خوشبو کے بارے میں بتا چکا ہوں، جیسے الائچی ہے، لونگ ہے اور دیگر چیزیں جو خوشبو بہت زیادہ دیتی ہیں، انہیں کچا کھا لیا تو دم لازم ہوگا. ہاں اگر بریانی وغیرہ میں پکا لی، اب آپ نے چبائی اور خوشبو آئی، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ جلنے کے بعد خوشبو برن ہو جاتی ہے، یعنی برن ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، فنا مانی گئی ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جتنے ہمارے بھائی یہ خوشبودار پان کھانے کے عادی ہیں اور چھالیاں وغیرہ کے خدارہ، حالت احرام میں اجتناب کریں، اس میں دم ہونے کا اندیشہ اور خطرہ ہے. اب جب احرام کی حالت میں آنا ہو تو سنت ہے کہ انسان غسل کرے، جسم کے غیر ضروری بال وغیرہ صفائی وغیرہ کرے، ان کو صاف کرے. اس کے علاوہ مسواک کرنا، سرما لگانا، جسم پر خوشبو کا ملنا، وہ بے سلی چادریں جو آپ ابھی پہننے والے ہیں، حالت احرام سے پہلے اس پہ جتنی بھی آپ خوشبو لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں. پھر چاہے حالت احرام میں آ جائیں، وہ خوشبو کو نقصان نہیں دے گی، تو خوشبو وغیرہ لگا لیں بدن پر، کپڑوں پر، اور اس کے بعد احرام کی چادریں پہن لیں. اور بہنیں جو ہیں وہ تو عام نارمل کپڑے میں ہوں گے، لیکن نیت ابھی نہ کریں. اچھا، میں نے عرض کیا کہ آپ احرام کی چادریں پہن لیں لیکن نیت نہ کریں. احرام کی چادریں پہننے کے بعد اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے، احرام کے نوافل کہلاتے ہیں، وہ ادا کر لیں. نیت کیوں نہ کریں؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے، اگر آپ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں اور آپ نے گھر سے ہی غسل کر کے احرام کی چادریں پہن کر نیت کر لی تو آپ حالت احرام میں داخل ہو گئے. اب ایئرپورٹ پہ بعض اوقات رشتہ دار آتے ہیں ملنے کے لیے، کسی نے اگر ہاتھوں پہ خوشبو لگائی ہوئی ہے، اس نے مصافحہ کیا، وہ خوشبو آپ کے پورے ہاتھ پر لگ گئی، دم لازم ہو جائے گا. اسی طریقے سے کسی نے خوب خوشبو لگائی ہوئی ہے، گلے ملا، آپ کے احرام میں خوشبو منتقل ہوئی، اس میں بھی دم کے امکانات ہو سکتے ہیں. ایسے ہی گلاب کے پھول وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، اگر وہ ڈال لیا آپ نے، ہار کافی سارے، اور ان کی خوشبو احرام کے اندر آ گئی تو بھی دم لازم ہوگا. اور پھر اس کے علاوہ جیسے ہی آپ نیت کرتے ہیں احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ اگر پہلے گھر سے نیت کر لیں گے تو احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں. اس لیے نیت کریں گے جہاز میں بیٹھنے کے بعد. بس یہ میری بات آپ اچھی طرح یاد رکھیے گا، بڑا فائدہ ہوگا آپ کو. جہاز میں بیٹھ جائیں بالکل اطمینان سے اپنی سیٹ پر، جہاز فضا میں بلند ہو جائے، پھر کہیں جا کر آپ احرام کی نیت کیجئے گا. اس سے پہلے بس آپ کپڑے بدل لیں لیکن نیت نہ کریں. اب آپ ایئرپورٹ پہنچ گئے، کاغذاتی کارروائی سے فارغ ہوئے، آپ نے 2 رکعت نفل بھی ادا کر لی، اب آپ جہاز میں بیٹھ گئے ہیں. ویسے تو جہاز والے اعلان کر دیتے ہیں، اگر آپ نے پہلے نیت نہ کی ہو کہ بھئی میقات آنے والی ہے، آپ نیت کر لیں. میقات اس مقام کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مکۃ المکرمہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس مقام سے بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا. اگر گزرے گا تو دم لازم ہو جائے گا. اب چونکہ آپ جہاز میں ہیں تو آپ کو تو نہیں پتہ چلے گا کہاں ہے میقات. ہماری یلملم میقات بنتی ہے، ایک مقام ہے، تو وہ جہاز والے بتا دیتے ہیں کہ بھی آ رہی ہے. لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اس سے پہلے ہی نیت کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، جیسے جہاز بلند ہو نیت کر لیں. کیونکہ میں نے کئی حاجیوں کو دیکھا ہے وہ بیٹھ کے سو جاتے ہیں. اب سو گئے، وہاں اعلان ہو رہا ہے نیت کر لو، حاجی صاحب سو رہے ہیں، پھر ان کو اٹھانا ہوتا ہے، اٹھو نیت کر لو. اور فرض کر لیں کسی نے نہیں اٹھایا، وہ ایسے ہی گزر گئے، دم لازم ہو جائے گا. تو اس لیے جیسے بلند ہو فوراً آپ نیت کر لیں. یاد رکھیے کہ نیت کرنے کے بعد، اچھا نیت میں بعض اوقات کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم، ان عربک ورڈز کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کوئی عربی دعا پڑھنا کوئی لازم نہیں ہے. نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو. تو احرام عمرے کی نیت اس طریقے سے ہوگی کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا. نیت کرنے کے بعد ایک بار تلبیہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، یہ لازم ہے، ورنہ آپ احرام کی حالت میں نہیں داخل ہوں گے. سمجھ لیں تلبیہ پڑھنا ضروری ہے، 1 دفعہ واجب اور 2 مرتبہ سنت، تو 3 مرتبہ افضل ہوتا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مرد بلند آواز سے پڑھیں، ایسا کہ جہر کے ساتھ دور تک پہنچے آواز. بہنیں بس اتنی آواز سے پڑھیں کہ ان کے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں. یہ شرعی اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا، جہاں شریعت نے فرمایا ہے کہو یا پڑھو، اس کا مطلب ہے اتنی آواز سے کہو، اتنی آواز سے پڑھو کہ تمہارے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں، ورنہ وہ پڑھنا نہیں کہلائے گا. تو ابھی تلبیہ لازم ہے، پڑھنا ہے. اگر اس کو بھی منہ بند ہے، خالی دلی دل میں پڑھ رہے ہیں، یا کوئی بہن ایسے پڑھ لیں تو ان کا احرام نہیں ہوگا. یہ ضروری ہے کہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھنی چاہیے. اس کے بعد پھر آپ اب مکۃ المکرمہ پہنچیں گے. اب یہاں ایک ضروری بات ہے کہ آپ پہلے کہاں جا رہے ہیں. اگر آپ کی فلائٹ مدینہ منورہ جا رہی ہے
یا پہلے جدہ اور وہاں سے آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ان دونوں صورتوں میں آپ یہاں سے احرام نہیں پہنیں گے، کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ مدینہ جا رہے ہیں تو بیچ میں میقات آتی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ جدہ جا رہے ہیں پھر مدینہ جا رہے ہیں تو جدہ اور پاکستان کے درمیان میقات تو ہے، لیکن آپ کا براہ راست مکۃ المکرمہ جانے کا ارادہ نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اس میں نیت نہ کریں، سادہ کپڑوں میں آپ جائیں، مدینہ منورہ میں اپنے دن گزاریں۔ اس کے بعد جب وہاں سے آپ مکۃ المکرمہ جائیں گے تو وہاں ایک میقات ہے جس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں، ابیار علی بھی معروف ہے، وہ بس والے باقاعدہ وہاں جا کے روکتے ہیں اور وہ لوگ غسل کرتے ہیں، غسل خانے ہیں، غسل کرتے ہیں، مسجد ہے، احرام پہنے، نماز پڑھیں، پھر وہاں سے آپ۔ چنانچہ اگر کوئی یہیں سے احرام پہن کر اور پہلے مدینہ جا رہا ہے تو 8 دن اگر وہاں اسٹے ہے تو 8 دن احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑے گا۔ اور یہ شرعی اصول یاد رکھیے گا، اگر کسی کے راستے میں 2 میقاتیں آتی ہوں، مکۃ المکرمہ جانا چاہتا ہو اور 2 میقات آئیں، جیسے آپ یہاں سے جدہ سے مدینہ، مدینہ سے پھر ایک میقات آتی ہے مکے تک، اور یہاں سے جدہ تک بھی ہے، تو پہلی میقات پر احرام باندھنا افضل ہوتا ہے، باندھ لے اچھا ہے، لیکن واجب نہیں، اور آسانی اور سہولت یہ ہے کہ دوسری میقات پر باندھ لیا جائے، تو آپ بالکل نہ کریں، پریشان نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کی ڈائریکٹ جدہ سے مکہ فلائٹ ہے تو پھر یقینی سی بات ہے آپ کو احرام باندھنا ہوگا۔ احرام کی حالت میں آنا ہو تو سنت ہے کہ انسان غسل کرے، جسم کے غیر ضروری بال وغیرہ صفائی وغیرہ کرے، ان کو صاف کرے، اس کے علاوہ مسواک کرنا، سرما لگانا، جسم پر خوشبو کا ملنا، وہ بے سیلی چادریں جو آپ ابھی پہننے والے ہیں حالت احرام سے پہلے اس پہ جتنی بھی آپ خوشبو لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں، پھر چاہے حالت احرام میں آ جائیں وہ خوشبو کو نقصان نہیں دے گی، تو خوشبو وغیرہ لگا لیں بدن پر، کپڑوں پر، اور اس کے بعد احرام کی چادریں پہن لیں، اور بہنیں جو ہیں وہ تو عام نارمل کپڑے میں ہوں گے، لیکن نیت ابھی نہ کریں۔ جب آپ بعض اوقات تو اب یہ جیسے آپ کو گائیڈ لائن دی گئی ہو کہ حاجی کیمپ جاتے ہیں وہاں سے PIA کی بسیں آپ کو ایئرپورٹ تک پہنچائیں گی، اور کبھی آدمی اپنے پرائیویٹ کنوینس سے جاتا ہے، تو جو بھی صورت اختیار کریں وہ وہاں پر جائیں گے تو وہ آپ کو وقت پہ ہی پہنچائیں گے جو ان کو وہ معلوم ہے کہ کب پہنچانا ہے، اور پرائیویٹ طور پر آپ جائیں اپنی کنوینس سے تو 2 3 4 گھنٹے پہلے پہنچ جائیں ایئرپورٹ پر، تاکہ کوئی اگر کارروائی ہو، کوئی چیز بھول گئے ہوں خدا نخواستہ تو بر وقت اس کا ازالہ ہو سکے۔ اگر آخری ٹائم میں وہاں پہنچیں گے تو پھر ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے اور بہت مشکل ہو جائے گی۔ اچھا، میں نے عرض کیا کہ آپ احرام کی چادریں پہن لیں لیکن نیت نہ کریں۔ احرام کی چادریں پہننے کے بعد اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے، احرام کے نوافل کہلاتے ہیں، وہ ادا کر لیں۔ نیت کیوں نہ کریں؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے اگر آپ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں اور آپ نے گھر سے ہی غسل کر کے احرام کی چادریں پہن کر نیت کر لی تو آپ حالت احرام میں داخل ہو گئے۔ اب ایئرپورٹ پہ بعض اوقات رشتہ دار آتے ہیں ملنے کے لیے، کسی نے اگر ہاتھوں پہ خوشبو لگائی ہوئی ہے، اس نے مصافحہ کیا، وہ خوشبو آپ کے پورے ہاتھ پر لگ گئی، دم لازم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے خوب خوشبو لگائی ہوئی ہے، گلے ملا، آپ کے احرام میں خوشبو منتقل ہوئی، اس میں بھی دم کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی گلاب کے پھول وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، اگر وہ ڈال لیا آپ نے، ہار کافی سارے، اور ان کی خوشبو احرام کے اندر آ گئی تو بھی دم لازم ہوگا۔ اور پھر اس کے علاوہ جیسے ہی آپ نیت کرتے ہیں احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو آپ اگر پہلے گھر سے نیت کر لیں گے تو احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں، اس لیے نیت کریں گے جہاز میں بیٹھنے کے بعد۔ بس یہ میری بات آپ اچھی طرح یاد رکھیے گا، بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ جہاز میں بیٹھ جائیں بالکل اطمینان سے اپنی سیٹ پر، جہاز فضا میں بلند ہو جائے، پھر کہیں جا کر آپ احرام کی نیت کیجئے گا، اس سے پہلے بس آپ کپڑے بدل لیں لیکن نیت نہ کریں۔ اب آپ ایئرپورٹ پہنچ گئے، کاغذاتی کارروائی سے فارغ ہوئے، آپ نے 2 رکعت نفل بھی ادا کر لی، اب آپ جہاز میں بیٹھ گئے ہیں۔ ویسے تو جہاز والے اعلان کر دیتے ہیں، اگر آپ نے پہلے نیت نہ کی ہو کہ بھئی میقات آنے والی ہے، آپ نیت کر لیں۔ میقات اس مقام کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مکۃ المکرمہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس مقام سے بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا، اگر گزرے گا تو دم لازم ہو جائے گا۔ اب چونکہ آپ جہاز میں ہیں تو آپ کو تو نہیں پتہ چلے گا کہاں ہے میقات، ہماری یلملم میقات بنتی ہے، ایک مقام ہے، تو وہ جہاز والے بتا دیتے ہیں کہ بھی آ رہی ہے، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اس سے پہلے ہی نیت کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، جیسے جہاز بلند ہو نیت کر لیں، کیونکہ میں نے کئی حاجیوں کو دیکھا ہے وہ بیٹھ کے سو جاتے ہیں، اب سو گئے، وہاں اعلان ہو رہا ہے نیت کر لو، حاجی صاحب سو رہے ہیں، پھر ان کو اٹھانا ہوتا ہے، اٹھو نیت کر لو، اور فرض کر لیں کسی نے نہیں اٹھایا، وہ ایسے ہی گزر گئے، دم لازم ہو جائے گا۔ تو اس لیے جیسے بلند ہو فوراً آپ نیت کر لیں۔ یاد رکھیے کہ نیت کرنے کے بعد، اچھا نیت میں بعض اوقات کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم، ان عربک ورڈز کو
پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی عربی دعا پڑھنا کوئی لازم نہیں ہے، نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ تو احرام عمرے کی نیت اس طریقے سے ہوگی کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار تلبیہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، یہ لازم ہے، ورنہ آپ احرام کی حالت میں نہیں داخل ہوں گے، سمجھ لیں۔ تلبیہ پڑھنا ضروری ہے، ایک دفعہ واجب اور 2 مرتبہ سنت، تو 3 مرتبہ افضل ہوتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مرد بلند آواز سے پڑھیں، ایسا کہ جہر کے ساتھ دور تک پہنچے آواز، بہنیں بس اتنی آواز سے پڑھیں کہ ان کے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں۔ یہ شرعی اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا، جہاں شریعت نے فرمایا ہے کہو یا پڑھو، اس کا مطلب ہے اتنی آواز سے کہو، اتنی آواز سے پڑھو کہ تمہارے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں، ورنہ وہ پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ تو ابھی تلبیہ لازم ہے، پڑھنا ہے، اگر اس کو بھی منہ بند ہے، خالی دلی دل میں پڑھ رہے ہیں یا کوئی بہن ایسے پڑھ لیں تو ان کا احرام نہیں ہوگا، یہ ضروری ہے کہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ اب مکۃ المکرمہ پہنچیں گے۔ اب یہاں ایک ضروری بات ہے کہ آپ پہلے کہاں جا رہے ہیں، اگر آپ کی فلائٹ مدینہ منورہ جا رہی ہے یا پہلے جدہ اور وہاں سے آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ان دونوں صورتوں میں آپ یہاں سے احرام نہیں پہنیں گے، کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ مدینہ جا رہے ہیں تو بیچ میں میقات آتی ہی نہیں ہے، اگر آپ جدہ جا رہے ہیں پھر مدینہ جا رہے ہیں تو جدہ اور پاکستان کے درمیان میقات تو ہے، لیکن آپ کا براہ راست مکۃ المکرمہ جانے کا ارادہ نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اس میں نیت نہ کریں، سادہ کپڑوں میں آپ جائیں، مدینہ منورہ میں اپنے دن گزاریں۔ اس کے بعد جب وہاں سے آپ مکۃ المکرمہ جائیں گے تو وہاں ایک میقات ہے جس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں، ابیار علی بھی معروف ہے، وہ بس والے باقاعدہ وہاں جا کے روکتے ہیں اور وہ لوگ غسل کرتے ہیں، غسل خانے ہیں، غسل کرتے ہیں، مسجد ہے، احرام پہنے، نماز پڑھیں، پھر وہاں سے آپ۔ چنانچہ اگر کوئی یہیں سے احرام پہن کر اور پہلے مدینہ جا رہا ہے تو 8 دن اگر وہاں اسٹے ہے تو 8 دن احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑے گا۔ اور یہ شرعی اصول یاد رکھیے گا، اگر کسی کے راستے میں 2 میقاتیں آتی ہوں، مکۃ المکرمہ جانا چاہتا ہو اور 2 میقات آئیں، جیسے آپ یہاں سے جدہ سے مدینہ، مدینہ سے پھر ایک میقات آتی ہے مکے تک، اور یہاں سے جدہ تک بھی ہے، تو پہلی میقات پر احرام باندھنا افضل ہوتا ہے، باندھ لے اچھا ہے، لیکن واجب نہیں، اور آسانی اور سہولت یہ ہے کہ دوسری میقات پر باندھ لیا جائے، تو آپ بالکل نہ کریں، پریشان نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کی ڈائریکٹ جدہ سے مکہ فلائٹ ہے تو پھر یقینی سی بات ہے آپ کو احرام باندھنا ہوگا۔